اور کیونکہ یہ رات کے بارے میں ایسا کہیں پر بھی نہیں ہے کہ اس میں جگنا چاہیے، عبادت کرنا چاہیے، مسجدوں میں اہتمام کرنا چاہیے، لیکن کیونکہ اب ہم لوگ اس مبارک رات کی نسبت پر جمع ہو گئے تو کم سے کم دین کی بات ہم نے سننا چاہیے۔ اتنا بھی زیادہ غلو نہیں کرنا چاہیے دین کے اندر کہ بعض لوگوں نے شب معراج کے بارے میں اتنا زیادہ غلو، اتنا افراط و تفریط کر دی ہے کہ عشاء کی نماز میں ہی وہ اعلان کر دیتے کہ اپنے اپنے گھروں پہ چلے جاؤ، یہاں پہ کوئی بیان نہیں ہوگا، اور امت بیچاری امید لے کر آتی ہے کہ دین کی دو باتیں سننے کو ملیں گی۔ ایسا کئی جگہوں پر ہوتا ہے، ان لوگوں کو صرف شب معراج کے اندر ہی بدعت نظر آتی ہے، باقی دنیا بھر کی خرافات زندگی میں ہو رہی ہے وہ نہیں نظر آتی۔ اور مجھے تجربہ ہے اس چیز کا، ہمارے ایک بزرگ اور ہمارے ایک بڑے، ایک مرتبہ میں ان کے ساتھ میں تھا، تو ایک مسجد کے اندر شب معراج کے دن ایک اللہ والے دور سے آنے والے تھے اور ایک چھوٹا سا وہاں پہ پروگرام تھا۔ جس مسجد میں یہ نماز پڑھتے تھے وہاں پر عشاء کے بعد انہوں نے سوچے کہ یہاں پہ کچھ دین کی بات سننے کو ملیں گی، وہاں پہ اعلان ہو گیا یہاں کچھ نہیں ہوگا، بولے ابھی سیدھا اپنے اپنے گھروں پہ جا کے سو جاؤ۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ہے، کم سے کم چلو سونے سے اچھا ہے دین کی وہ مجلس ہو رہی ہے، وہاں جا کے بیان سنیں گے۔ میں بھی ساتھ میں تھا ان کے، ہم لوگ گئے وہاں پر، بیان میں شرکت کیے، پروگرام رہا بچوں کا ماشاءاللہ، وہ تمام چیزیں ہونے میں رات میں کچھ 12-1 بج گئے، پھر واپس گھر پہ لوٹے۔ اب دوسرے دن یہ جو صاحب تھے جنہوں نے اعلان کیے تھے ان کو اطلاع ملی، 2-4 دن کے بعد ہم دونوں ساتھ میں ہی تھے، ان سے ملاقات کرنے لگے تو انہوں نے ایسا منہ پھیر دی جیسا کہ بریانی کھاتے کھاتے منہ میں کھڑا آ گیا تو کیسا آدمی کا منہ ہوتا، ایک دم ویسے ہی انہوں نے ایسا منہ پھیر دیے جیسا کہ ان کو کچھ برا یعنی محسوس ہوا۔ پھر ہم نے ادھر سامنے سے جا کے، نہیں حضرت کو برابر دکھا نہیں ہوں گا، ادھر سے جا کے ملیں گے، ادھر سے جا کے مصافحہ کی۔ بولے تم لوگوں نے بہت غلط کام کیے۔ انہوں نے بولے کیا غلط کام کیے؟ بولے تم لوگوں نے اعلان ہونے کے باوجود کہ یہ رات بدعت ہے، ایسا ہے ویسا ہے، اس کے بعد بھی تم وہاں پر گئے۔ انہوں نے بولے کہ ہم کیا نگارے لے کے گئے تھے کیا رستے سے؟ کیا ہم کیا گھوڑے پہ بیٹھ کے گئے تھے وہاں پہ کہ ہم نے یہ بدعت کو زندہ کرے؟ ارے دین کی بات ہو رہی تھی، ہم سننے کے لیے گئے، ہم نے کون سی بدعت کو تو اس رات میں جو ہے زندہ کیا؟ نہیں، بولے وہ جگنا بھی گناہ۔ ارے ہم جگہ کون سی نسبت پر؟ تم اتنا بدعت 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 کر رہے ہو۔ اب میں تم سے کچھ سوالات کرتا ہوں، میرے کو جواب دو۔ بولے تم نے اپنے بیٹے کے شادی میں جو 30,000 روپے کا ہال کرائے سے کیے تھے وہ بدعت نہیں ہے کیا؟ بولے اور دلہن والوں کے پاس سے جو سونے کی انگوٹی لیے تھے اور ٹائٹن کی 10,000 کی گھڑی لیے تھے وہ بدعت نہیں ہے؟ نہیں یہ بدعت ہے، ہم بیان کی مجلس میں جا کے بیٹھے، وہ بدعت نہیں ہے، یہ بدعت ہے۔ اور تمہارے رقعے کے اندر جو تم نے چھاپے تھے کہ ہلدی کا پروگرام بھی ہوگا اور رت جگہ کا بھی اہتمام کیا گیا ہے، مجھے یہ بتاؤ حضور کے زمانے میں کون سے صحابی نے ہلدی کا پروگرام کیے تھے اور کس کا رت جگہ منایا گیا تھا؟ نہیں یہ بدعت نہیں ہے، یہ شرک نہیں ہے، اور خالی بیان کے مجلس میں جا کے بیٹھے تو بہت بڑی بدعت زندہ ہو گئی اور بہت بڑا اللہ کا حکم ہم نے توڑ دیے۔ تو اس کے لیے قرآن میں اللہ نے کہا امتً وسطا لتکن، آدمی نے جو ہے بیلنس کے ساتھ میں چلنا چاہیے، دین میں زیادہ غلو بھی نہیں، اتنا بڑا اکابر بھی نہیں بن جانا چاہیے، غوث پاک سے بھی 2 قدم آگے نکل گیا، اتنا تقوی والا بن گیا کہ بولے بدعت ہے، اور دین میں ایک دم جو ہے اس کو نیچے بھی نہیں آ جانا چاہیے، نہ افراط کرنا چاہیے نہ تفریط کرنا چاہیے۔ اسی لیے کہا کہ یہ دین قیامت تک کے لیے اسی لیے قائم رہیں گا کیونکہ اللہ نے اس کو بیلنس کے ساتھ میں اتارا ہے۔ بیلنس کے ساتھ میں چلیں گے تو قبر میں جانے تک آدمی دین کے اوپر ٹکا رہے گا، اور بیلنس کے ساتھ میں نہیں چلیں گا، اپنے دل سے ہی دین میں بہت ساری باتیں گھڑ دیں گا اور کسی کو بدعت اور کسی کو ثواب سمجھنے لگیں گا تو پھر آدمی گمراہ ہوگا، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو پہلے ہم سمجھے بدعت کسے کہتے ہیں اور سنت کسے کہتے ہیں، غلط کون سی چیز ہے اور صحیح کون سی چیز ہے، تب ہم کو صحیح دین کا مفہوم معلوم ہوگا، صحیح دین کا مفہوم ہم کو پتہ ہوگا۔ تو یہ رات ہم نے منانا بہت بڑا بالکل صحیح ہے کہ بدعت ہے کہ ہم مسجد کو سجا رہے ہیں اور اہتمام کر رہے ہیں، لیکن دین کی بات سننا اس مبارک رات میں کہ امت کے ہزاروں افراد، سینکڑوں افراد مسجد کے اندر جمع ہوئے اور بغیر دین کی بات سنائے کہ ان کو محروم کر دینا، یہ سب سے بڑی بدعت ہے۔ اس لیے کہ ہم امت کو دین کی بات سنانے کے لیے گھر گھر پہ جا کے لوگوں کو جمع کرتے، ویسے تو لوگ آتے نہیں، اب آج ایک موقع کے حساب سے فری میں جب سارے لوگ آ گئے ہیں تو کم سے کم دین کا ان کو کچھ تحفہ تو دیا جائے۔
دین کی کوئی بات ان کو سنائی جائے، اللہ رسول کی کوئی بات کم سے کم کسی کے کان میں پڑیں گی، ہم بتا نہیں سکتے کہ کس کی کون سی بات سن کر اللہ کس کو کب ہدایت دیں گے۔ بتا سکتے ہیں کیا بھائی؟ نہیں بتا سکتے۔ اور میں آپ کو بتاتا ہوں اگزامپل دے کے، ایک مسجد میں ایک صاحب جو ہے وہ کبھی نماز کے لیے نہیں آتے تھے، کبھی نہیں، نہ ان کو دعوت کے کام سے کوئی لینا دینا تھا، نہ دین سے کچھ لینا دینا نہیں، بس جمعہ کی نماز کے لیے آتے تھے اور دعوت کے کام سے بھی بہت دور تھے۔ اتفاق سے وہ جمعہ کی نماز کے اندر وہ مسجد کے اندر پہنچ گئے اور وہاں پہ امام صاحب نے اعلان کیے، بولے بھائی یہ طہارت خانے اور بیت الخلاء میں جو نوجوان رش لگا کے کھڑے ہوئے ہیں یہ باہر نکل جاؤ، جو ضعیف بزرگ بڈھے لوگ ہیں پہلے ان کو فارغ ہونے دو، کہ یہ لوگ پہلے فارغ ہوں گے، اس میں بہت سے شوگر کے بی پی کے پیشنٹ رہتے ہیں، اللہ ان کو بیچاروں کو کنٹرول نہیں ہوتا، پہلے ان کو فارغ ہونے دو، جوان لوگ بعد میں بھی فارغ ہو سکتے۔ وہ آدمی نے اتنے بیان سنا، کبھی اثر نہیں ہوا، لیکن یہ ایک جملے کا اس کے اوپر ایسا اثر ہوا، اس نے اپنی پوری زندگی سے توبہ استغفار کیا اور مسجد کا کھنٹا بن کے رہ گیا۔ بعد میں ان سے ملاقات کی، ان کو پوچھے کہ بابا ایسا کون سا تمہارے ساتھ واقعہ پیش آیا جو اللہ نے تم کو ہدایت دی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری زندگی پلٹ دی اور تم کو دعوت کے کام سے جوڑ دیا؟ بولے میں کبھی تبلیغ والوں کے مسجد میں بھی نہیں جاتا تھا، ایک بار غلطی سے پہنچ گیا میں وہاں پہ، لیکن ان کے مولانا نے ایک اعلان کیے، بیان بھی نہیں، وہ جملہ میرے کان میں پڑا کہ یہ کتنے اچھے لوگ ہیں، ان کو بڈھوں کا کتنا خیال ہے، ان کو شوگر والوں کا خیال ہے، ان کو بی پی والوں کا خیال ہے۔ وہ بات میرے دل کو لگ گئی، کیونکہ وہ حضرت بھی ذرا موٹے تازے تھے اور ان کو بھی ایسی بیماریاں تھیں۔ بہت میرے کو یہ ہوا، بولے دل کو وہ بات لگ گئی، اور میرے کو جو لوگوں نے بدگمان کیے تھے ان سے وہ ساری بدگمانیاں ختم ہو گئی، اور میں نے بھی ارادہ کیا کہ اب جتنی زندگی بچی ہوئی ہے میں ان کے راستے پہ چل کر گزاروں گا۔ اور آپ کو سن کر حیرت ہوں گی اس واقعے کے 2 مہینے بعد ان کا انتقال ہو گیا، یعنی اللہ نے موت سے پہلے ہدایت دے دی اس آدمی کو، زندگی دین کی طرف پلٹ گئی۔ اب وہ اگر دنیا سے جا رہا ہوگا تو ہنستے ہوئے جائیں گا، جنت کے سارے دروازے اس کے لیے کھلے ہوں گے۔ کیوں؟ کیونکہ انتقال سے چند دن پہلے اس کو ہدایت کی توفیق مل گئی اور اس نے اپنی پرانی زندگی سے جو ہے توبہ استغفار کر لی۔ تو اس کے لیے میرے بھائیوں، دین کی جو بھی مجلسیں ہوتی ہے وہ ہمارے فائدے کے لیے ہوتی ہے، ہم نے قربانی دینا چاہیے۔ کریں گے سبھی ساتھی فکر؟ اللہ مجھے آپ کو کہنے سننے سے زیادہ بے انتہا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آپ بیٹھے رہے اسی طرح سے۔ میں ہمارے حذیفہ بھائی سے درخواست کرتا ہوں کہ ان کی دعا پر انشاءاللہ ہمارے آج کی اس مجلس کا اختتام ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، اللہم صل علی محمد